19واں پارہ سورۃ الشعراء آیت نمبر 13۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَضِيقُ صَدْرِي، اور میرا سینہ تنگ ہوگا، وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي، اور میری زبان روانی سے نہیں چلتی، فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ، پس آپ بھیجیں ہارون علیہ السلام کی طرف نبوت کا یعنی پیغام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مدین سے واپسی پر نبوت سے سرفراز فرمایا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کریم نے فرمایا ان ائت القوم الظالمین، کہ آپ ظالم قوم کے پاس اب میرا پیغام لے کر جائیں، قوم فرعون، جو فرعون کی قوم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ مجھے خوف ہے، اس بات کا اندیشہ ہے وہ لوگ مجھے جھٹلا دیں گے، اور فرمایا کہ میری زبان بھی روانی سے نہیں چلتی۔ زبان یہ سورہ طٰہٰ کے اندر بھی گزرا ہے، اس پر بیان وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ میری زبان کی گرہ کو کھول دے۔ اب اس کا کیا معنی ہے؟ جیسا کہ اکثر اس کی تفسیر میں وہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کوئلے والا، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چھوٹے بچے تھے، فرعون کے گھر میں چونکہ پرورش ہوئی موسیٰ علیہ السلام کی، اور موسیٰ علیہ السلام چھوٹے بچے تھے تو فرعون جب اٹھاتا تو فرعون کی کبھی داڑھی پکڑتے کبھی کیا کرتے، تو فرعون کو اس بارے میں پتہ چلا، فرعون کہنے لگا حضرت آسیہ سے کہ بھائی یہ جو بچہ ہے میرے لیے خطرناک ہے، اس لیے اس کو مار دینا چاہیے۔ تو حضرت آسیہ نے فرمایا کہ یہ تو بچہ ہے، بچے ایسی حرکتیں کرتے ہیں، اور بہرحال فرعون نے کہا کہ اس کا امتحان لیتے ہیں، اور 2 پلیٹوں میں ایک میں موتی رکھے اور ایک میں کوئلہ رکھا، اور بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ جو بھی چیز ہوتی ہے منہ میں ڈال دیتے ہیں۔ تو روایت جو بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ بھی ہیروں کی طرف جانے لگا، تو جبرائیل علیہ السلام نے کوئلے کی طرف کر دیا، اور انہوں نے منہ میں ڈال دیا، اور جس سے زبان متاثر ہوئی اور اس میں لکنت پیدا ہو گئی۔ اس لیے دعا میں فرمایا کہ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ اور یہ واقعہ لمبا چوڑا تلمود کتاب کے اندر بھی لکھا ہوا ہے، اور یہ قصہ اسرائیلی روایات سے منتقل ہو کر ہماری تفسیروں کے اندر بھی لکھا ہوا ہے۔ اکثر طور پر ان آیات کے نیچے یہی واقعہ لکھا ہوتا ہے، اور بائبل میں اس کی تشریح یوں ہے کہ وہ یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اللہ میں فصیح نہیں ہوں، بلکہ روک روک کر بولتا ہوں، میری زبان کند ہے۔ تو بہرحال یہ جو واقعات لکھے گئے ہیں یہ اسرائیلی روایات ہیں، اور یہ دل کو بھی لگنے والی نہیں ہے،
پہلی بات تو یہی ہے، اگر بالفرض اس واقعے کو، قصے کو جو میں نے بیان کیا کہ تلمود کا واقعہ ہے کہ ایک میں موتی رکھے گئے اور ایک میں کوئلے رکھے گئے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر بچے نے آگ پر ہاتھ مارا بھی، اگر کوئلے کو پکڑا بھی، تو کیسے ممکن ہے کہ منہ تک بھی لے جائے؟ جو ہی آگ کے اوپر بندے کا ہاتھ لگتا ہے تو وہ اسے اٹھانے کی ہمت ہی نہیں کر سکتا، اگر اٹھا بھی لے تو منہ تک لے جا ہی نہیں سکتا، بندے کا تو ہاتھ جل جاتا ہے۔ اس لیے یہ روایت اسرائیلی روایت ہے، ویسے بھی اگر سوچا جائے تو یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی کہ کوئلہ اٹھا کر منہ تک لے جانا، اور پھر چلو سمجھدار کوئی مقابلہ ہو وہ بندہ تو کر سکتا ہے، لیکن بچے کو تو کسی بات کی کوئی سمجھ ہی نہیں ہوتی۔ اور چلو یہ بھی اگر مان لیا جائے کہ زبان تک بھی لے گئے تھے موسیٰ علیہ السلام، تو جلنے سے لکنت نہیں ہوتی ہے، جلنے سے لکنت زبان پر نہیں ہوتی، نہ قرآن کریم کے اندر یہ لکھا ہے اور نہ ہی احادیث پاک۔ ہاں یہ بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام گفتگو بڑی آہستگی سے کرتے تھے اور بڑے وقار کے ساتھ گفتگو کرتے تھے، روانگی ہونی چاہیے تھی۔ جیسے اب فرعون سے چونکہ مقابلہ ہے تو فرعون تو بڑی تیزی سے بات کرتا ہے، لہجے میں بھی فرق تھا، اور یہ ہے کہ فرعون تو بڑا شاطر آدمی تھا۔ اور یہ بات یاد رکھیں، نبی کے اندر کوئی عیب نہیں ہوتا، نہ ہی نبوت سے پہلے اور نہ ہی نبوت سے بعد۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر علم رکھنے والا آدمی مناظر بھی نہیں ہوتا، بعض بڑے علمی لوگ ہوتے ہیں لیکن دوسرے کو جواب نہیں دے سکتے، زبان کے اندر وہ روانگی نہیں ہوتی۔ بعض علم کے اندر بہت کم ایسے لوگ ہوتے، علم اتنا نہیں ہوتا لیکن زبان ان کی اتنی تیز چلتی ہے وہ علم والوں کو بھی خاموش کرا دیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ لہجوں کا فرق ہوتا ہے، آپ دیکھیں خطیب ہیں مختلف علاقوں کے تو ان کے لہجوں کے اندر بھی فرق ہوتا ہے، بعض بالکل نرمی سے گفتگو کرتے ہیں، بعض بڑی تیزی سے کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کے اندر جو تھا انداز خطابت نہیں تھا، اس لیے دعا فرمائی کہ اللہ میری لکنت کی جو یا لکنت ہے یا گھرا ہے یہ اللہ کریم کھول دے۔ یہی چیز تھی کہ جس کا تانا فرعون نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا۔ سورہ زخرف آیت نمبر 52 کے اندر ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین، کیا میں فرعون کہنے لگا کیا میں بہتر نہیں ہوں اس آدمی سے جو حقیر آدمی ہے نعوذ باللہ، اور صاف طور پر بات بھی نہیں کر سکتا، خطابت پر قادر نہیں تھے۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی سے مدد کے طور پر مانگا۔ تو یہاں بھی فرمایا کہ وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي، اور اللہ میری زبان روانی سے نہیں چلتی، فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ، اللہ آپ بھیج دیں نبوت کا پیغام دے کر میرے بھائی ہارون کی طرف بھی، تاکہ وہ بھی میرا مددگار ہو۔ اور دوسری بات ارشاد فرمائی کہ یا اللہ مجھے تو خوف ہے وہ مجھے جھٹلا دیں گے فرعون والے، کیونکہ میری زبان میں بھی روانگی نہیں ہے، میرا مددگار میرے بھائی کو بنا دے۔ اور دوسری بات ذکر کی وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ، اور ان کا میرے ذمے ایک گناہ ہے، فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ، پس مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ دو آدمی لڑ رہے تھے، یہ کون سا گناہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کا میرے ذمے ایک گناہ ہے؟ دو آدمی لڑ رہے تھے، ایک فرعون کے باورچی خانے کا انچارج تھا جس کا نام تفسیروں کے اندر قاب آیا ہے، اور دوسرا بنی اسرائیل کا مزدور آدمی تھا، اور یہ قبطی آدمی اس پہ ظلم کر رہا تھا۔
مزدور نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام گزر رہے ہیں، تو اس نے اپنی مدد کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکارا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اس قبطی آدمی کو سمجھایا کہ مزدور آدمی ہے اور اس پہ ظلم نہ کر، وہ نہ سمجھا، تو مکہ مارا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اور وہ قبطی آدمی مر گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام وہیں سے مدین چلے گئے۔ فرعون نے اور اس کے حواریوں نے یہ کیا کہ مشورہ کیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام نے ہمارے بندے کو مارا، اس کے بدلے میں موسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کیا جائے گا۔ تو انہی میں سے ایک بندہ اٹھا اور اس نے آ کر موسیٰ علیہ السلام سے کہا، سورہ قصص میں تفصیلی واقعہ آئے گا، تو اس نے آ کر بتایا کہ فرعون کا آپ کو قتل کر رہا ہے، اس لیے آپ یہاں سے چلے جائیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام پھر وہیں سے مدین چلے گئے اور 10 سال حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس ہی رہے، اور ان کی بیٹی حضرت صفورہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح ہوا، اور پھر 10 سال کے بعد واپس آئے۔ راستے میں کوہ طور پر اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا، اور پھر وہیں سے فرعون کے پاس آئے اور اس کو دعوت دی۔ آگے فرمایا قال کلا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ اللہ نے فرمایا قال کلا، اللہ کریم نے فرمایا ہرگز وہ قتل نہیں کر سکتے۔ فاذهبا بآیاتنا، بس آپ جائیں میری نشانیوں کے ساتھ، آپ دونوں جاؤ بھائی، اور میری نشانیاں لے کر۔ اللہ نے 2 معجزات دیے، ایک تو عصا والا کہ وہ سانپ بنتا تھا، دوسرا ید بیضاء کہ ہاتھ اپنا بغل کے نیچے رکھتے تھے، سورج سے زیادہ روشن ہو جاتا۔ تو فرمایا فاذهبا بآیاتنا، بس آپ دونوں جائیں میری نشانیوں کے ساتھ۔ انا معکم مستمعون، یقیناً ہم تمہارے ساتھ ہیں اور سب کچھ سننے والے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، ہماری مدد اور نصرت تمہارے ساتھ ہے، اور ہم ان کافروں کی ساری باتیں سننے والے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ اے میرا نبی، ہم ان کے مقابلے میں کافی ہیں، آپ جائیں میری توحید کا پیغام لے کر جائیں، اس لیے کہ فرعون سرکش ہو چکا ہے۔ فأتیا، بس تم دونوں جاؤ فرعون کے پاس، فقولا، بس تم دونوں کہو، انا رسول رب العالمین، بے شک ہم رب العالمین کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں۔ یہاں پر اللہ نے توحید اور رسالت کا پیغام دیا، چونکہ فرعون اپنے آپ کو رب مانتا تھا۔ اللہ کریم نے فرمایا تم دونوں جاؤ اور جا کر کہو انا رسول رب العالمین، کہ ہم رب العالمین کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں۔ رب العالمین میں اللہ نے توحید کو بیان کیا، رسول کے اندر رسالت کو بیان کیا کہ جاؤ موسیٰ اور ہارون اس کو، فرعون کو توحید اور نبوت کی دعوت دو کہ ہم اللہ کی طرف سے رسول بن کے آئے ہیں اور اللہ کے قاصد بن کے آئے ہیں تجھے تبلیغ کرنے کے لیے۔ چلیں انشاءاللہ باقی بات کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو